اور سن 1090 میں رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاون حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بطور ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہونے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے تمام قبائل سے ناراضگی کے مول لینے والے جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا رمضان شریف کے مہینے میں۔ نبوت کے 10ویں سال ہے، نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا۔ کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد۔ اس لیے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اس سال کا نام رکھ دیا گیا عام الحزن، غم کا سال، جس میں 2 بڑے خطرناک قسم کے غم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے۔ ایک وہ شفیق چچا جس نے بچپن میں آپ کی پرورش کی، جس نے آپ کے لیے ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، جس نے تمام قریش کے سرداروں کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں دیا، اور پورے اپنے قبیلہ بنو ہاشم کو یکجا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنا دیا، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر رہائش اختیار کی۔ انہوں نے تمام کاروبار ان کا ٹھپ ہو گیا، تمام دنیاوی معاملات سے وہ 2 ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ایک خونی رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے شیب ابی طالب میں وہ سب آئے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ ابو طالب کا۔ اور اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت خدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد نکاح میں 25 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 25 سال رہے۔ اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کی چند دن بعد، کتنے دن؟ چند دن بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ چند دن کے بعد۔ کتنے دن کے بعد؟ رسول کریم کی سیرت سے، نبی پاک کی زندگی مبارکہ سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ آج اگر کوئی مرد، اس کی بیوی انتقال کر جائے، اگر 1 مہینے کے بعد نکاح کر لے تو تانا زنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی بیوی کی کفن میلی نہیں ہوئی، جناب اس یہ دولہا بن گیا۔ ہمارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس مرد پر تنقید اور ہدف کے نشانات لگا دیتے ہیں کہ ابھی اس کو، بیوی کو اتنے عرصے ہو گئے اور اس یہ جناب دولہا بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے یہ بتا دیا کہ اگر کسی شخص کا بیوی انتقال کر جائے، مرد کے اوپر کوئی شرعاً عدت نہیں ہے۔ عدت ہے تو عورت پر ہے۔ مرد پر آپ قدغن کیوں لگاتے ہیں؟ شریعت نے نہیں لگایا، قرآن نے نہیں لگایا، حدیث نے نہیں لگایا، مصطفیٰ کریم کی سیرت نے نہیں لگایا۔ حضور کے عمل سے چند دن کے بعد نکاح ثابت ہو گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی نوجوان مسلمان بیوی کے فوت ہونے پر اکیلا پن محسوس کرنے کی وجہ سے جلدی کر لیا شادی میں، تو آپ اس پہ تانا زنی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو ملامت کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ گھر کے کئی معاملات کی وجہ سے وہ پریشان ہو، چھوٹے بچوں کی پرورش کی وجہ سے پریشان ہو، بوڑھے ضعیف بیمار والدین کی تیمارداری کی وجہ سے پریشان ہو، کسی اور کاروبار کی وجہ سے وہ پریشان ہو۔ بیوی کے انتقال کے بعد فوراً اس نے شادی کر لیا تو قوم نے، معاشرے نے، محلے نے، برادری نے تانا زنی کو شروع کر دیا۔ بیوی کی کفن میلی نہیں ہوئی، جناب دولہا بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، سیرت مصطفیٰ سنانے کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم کی زندگی مبارکہ پر ہم اپنی زندگی کو لے کے چلیں۔
چند دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح کیا. پتہ چلا کہ اس میں شرن کوئی قباحت ہاں مرد کے اوپر کچھ بھی نہیں، عورت کے اوپر شریعت نے عدت لاگو کیا، لازم کیا. حاملہ عورت وضع حمل تک وہ عدت گزارے گی، بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم. بغیر حمل والی خاتون 4 مہینے 10 دن سو کے عدت گزار کے وہ شادی کر لے، اسے شریعت نے نہیں روکا. یہاں تو سالوں کی بات کرتے ہیں. 4 مہینے 10 دن شریعت نے رکھا ہے اور ہم نے اس سے کہیں زیادہ بڑھا دیا. کہیں پہ 4 سال، کہیں پہ 2 سال، کہیں پہ 5 سال، جس کے جی میں جو آئے وہ پابندی لگا دے. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ کریم کی اتباع کا. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ گزارا ہے ویسے ہم گزار لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد چند دن بعد حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے، اگر وہ شادی کرنے میں جلدی کر لے تو قوم اس پر تانا زنی نہ کرے. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. شریعت نے مرد کو آزاد رکھا ہے، آپ پابند کیوں کرتے ہیں؟ 1 سال تک شادی نہ کر لیں جناب، 40ویں تک شادی نہ کر لیں. بعض اگر کچھ نرم دل ہوتے ہیں، وہ جلدی کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں تو 40 کی قید لگا دیتے ہیں. شریعت نے 3 دن کی قید بھی نہیں لگا دیا. آپ 40 کی قید لگا کے کیوں معاملات کو خراب کرتے ہیں؟ دین اسلام میں تنگیاں کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ شادی جو ہے، یہ نکاح، یہ سنت مصطفیٰ ہے اور یہ ایک مستقل عبادت ہے. اگر سنت کے اللہ رب العالمین کی فرمان برداری اور سنت مصطفیٰ کی نیت سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے حکم دے دیا ہے، اس پہ قدغن لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے.